قلم کی آواز کو ماں کے پیٹ کے اندر سن لیا کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، محمد ہمارے، محمد ہمارے. اب ذرا سمجھیے گا اس بات کو. آج کے سائنسدان بھی اور پرانے فلاسفہ بھی متفق ہے کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت. ایک آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت. 7 آسمان، ہزاروں سال کی مسافتیں. پھر اللہ کا نبی ابھی دنیا میں نہیں آیا. میرے آقا ابھی کہاں ہے؟ ابھی ماں کی پیٹ کے اندر ہے. اگر اس حالت میں میرے نبی کی قوت ثبات کا یہ عالم ہے تو دنیا میں آنے کے بعد اب یہ تو فاصلہ ہی بہت تھوڑا گمبد خضرا کا. اس لیے اقبال نے کہا تھا عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. اے امتی ہر جگہ عقل کو استعمال کر، لیکن جب نبی کی بات آئے تو آقا کریم کی ذات میں اپنی عقل کو قربان کر دی. ابو الحسن ندوی نے یہ بات لکھی ہے بڑی. وہ کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ جس ترازو کے اندر، یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، جس ترازو میں سونا تولا جاتا ہے وہاں تولے اور ماشے، جی تولنے اور ماشے سے تولنے والی چیز کیا اس ترازو میں پہاڑ تل سکتے؟ پہاڑ نہیں تل سکتے، اس لیے کہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. وہ تو تولوں اور ماشوں کو، گراموں کو تولنے والا ہے ترازو، جو سونے کو تولنے والا ہے. اسی طرح کہتے ہیں ہماری عقل تھوڑی ہے، بہت تھوڑی. اور نبی کا علم، نبی کی قوت سماعت، نبی کی ہر اعتبار سے قوت وہ اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ یہ عقل احاطہ کر سکتی نہیں. اس کی اپروچ ہی کوئی نہیں نا. اس کی اپروچ ہی نہ ہو تو وہ کیسے سمجھ سکتی ہے کہ آسمان میں کیا ہو رہا. اس لیے باب ذیوقار یہ جامع ترمذی کے حدیث سے پاک ہے. میرے آقا نے فرمایا لوگوں، کس کو؟ صحابہ کو، جو ہر وقت حضور کے ساتھ رہنے والے. فرمایا سنو، انی ارا ما لا ترون، جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. واسمع ما لا تسمعون، صحابہ جو کچھ میرے کان سنتے ہیں نا وہ تم نہیں سنتے. اس لیے میں نے صرف نبی کی قوت سماعت کی بات کی ہے، اور اس پہ بہت ساری مثالیں حدیث میں موجود ہیں. قوت بصارت کی بات کر لیں، وقت چونکہ کم ہے، کہ نبی کی بصارت جو دیکھنے کی قوت ہے وہ کتنی ہوتی ہے. نبی کی قوت بصارت کا عالم کیا ہے؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث سے پاک ہے. علماء سے آپ نے سنا ہی ہوگی کہ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے جب نماز پڑھانے لگے نا، آپ نے فرمایا صحابہ انی اراکم وراء ظہری لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم. اے صحابہ میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں اسی طرح پیچھے دیکھتا ہوں. اور آگے جملے بڑے قابل غور ہیں کہ لا یخفی علی، تمہارا نہ رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے اور نہ دل کا خشوع پوشیدہ ہے. یعنی جو ظاہر تھا وہ رکوع تھا، رکوع کی کیفیات تھیں، اٹھنا بیٹھنا تھا. اور جو دل کی کیفیات تھیں، خشوع کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے. میرے آقا یہ بتا رہے ہیں اے صحابہ تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ میں آگے دیکھ رہا ہوں، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث سے بات. فرمایا نہ مجھ سے تمہارا رکوع پوشیدہ ہے، نہ تمہارا مجھ سے سجود پوشیدہ ہے، سب کچھ جو ہے وہ میرے سامنے. احباب ذیوقار، یہ تو نبی کی قوت سماعت ہے نا آقا کریم کی. اگر میں ولیوں کی بات کروں، جو میرے آقا کریم کی سورج کی ایک کرن ہے، ایک کرن کی بات دیکھ لیں، سورج کی آپ کو خود سمجھ آ جائے گی. قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی،
الحسری والا سینی، آپ نے کیا فرمایا؟ میں نظر تو الی بلاد اللہ جمن کا خردلۃ اللہ حکم اتصالی، فرمایا میں اللہ کے سارے شہروں کو اپنے ہاتھ پہ اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کے دانے کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدمت گزاروں کا یہ عالم ہے تو سردار کا عالم کیا ہو؟ اگر حضور غوث اعظم کی قوت سمجھ، اب اب ذکر اس بات کو بھی سمجھے، یہ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کہ ایک جو ولی ہے نا، ولی، ایک ولی کی جو کیفیات ہوتی ہیں، خدا کی قسم ایک کامل ولی کی کیفیات کا ہم ادراک نہیں سمجھ سکتے۔ مجھے خود اس بندے نے بتایا کہ اللہ جس نے حضور تاجدار گولڈا سے ملاقات کی تھی، اس نے بتایا جب آخری 2 سال آئے نا تو حضور تاجدار گولڈا رحمت اللہ کا سایہ ختم ہو، سایہ گم ہو چکا تھا، اس قدر کیفیت تھی فنائیت کی، اور آپ نے باہر نکلنا بند کر دیا۔ ایک مشہور نے کہا پتا تھوڑا پیر بار کیوں نہیں نکلتا؟ سایہ گم ہو گئے۔ پوچھے ان لوگوں سے جو حضور تاجدار گولڈا کے قریب رہتے، یہاں تو لوگ ہیں نا نبی کا سایہ تھا یا نہیں، وہ جو حضور تاجدار گولڈا کو کے قریب رہنے والے ہیں ان سے پوچھے کہ آخری عمر میں آپ کا سایہ گم ہو چکا۔ وہ کیفیت اگر ولی کی ہے، ہم ولی کو نہیں سمجھ سکتے، نبی تو براء البراء۔ اس لیے اس نقطے کو سمجھے، اس مقدمے کو سمجھے، ہمارا جو اہل سنت کا مقدمہ ہے وہ بڑا مضبوط ہے۔ کیا کہ نبی کی شان کے اندر ہماری اوقات نہیں ہے ہم کسی ولی کے بارے میں بات کریں، ہم کسی صحابی کے بارے میں بات کریں۔ مجھے یہ بتائیں، کیا ایک ریڑھی والا علامہ داؤد انجم صاحب کے علم کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے؟ اتنی اوقات اس کی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں گفتگو کر سکے۔ ہماری کیا اوقات ہے ہم کسی صحابی کے بارے میں بات کر سکیں؟ اگر یہ اوقات نہیں ہے تو کیا میری یہ اوقات ہے میں کہوں اللہ نے نبی کو یہ علم دیا تھا اور اللہ نے نبی کو علم نہیں دیا تھا؟ یہ تو بے ادبی ہے، یہ تو جہالت ہے، تو گستاخی ہے یہ کہنا کہ نبی کے پاس فلاں علم تھا اور فلاں نہیں تھا۔ میں تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم نبی کے علم کے بارے میں بات کرو؟ ان کے بارے میں میرے آقا کریم خود ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث سے پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا میں سویا ہوا تھا تو مجھے اللہ ذو الجلال نے ارشاد فرمایا فیما یختصم المالا الاعلی، کہ مالا اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جگڑ رہے۔ بڑی لمبی حدیث ہے، کفارات والی، وہ تو نہیں جاتا۔ تو آقا کریم فرمایا میں نے کہا مجھے علم نہیں ہے کہ کس بات میں جگڑ رہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ امام بخاری نے مہر لگا دی اس پر۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس خواب کے اندر فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتَفِيَّ، اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت وہ میرے کندھوں پہ رکھا، اپنی شان کے لائے۔ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ صَدِيَّ، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین و آسمان میں جو کچھ تھا میں نے اس کو جان لی۔ اب مجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہ رہی۔ اتنی واضح بات آنے کے بعد بھی ہم کہیں جی کہ نبی کو فلاں چیز کا علم تھا اور فلاں کا نہیں تھا۔ یہ ہماری کم علمی ہے، یہ ہماری جہالت ہے، یہ ہماری کم ظرفی ہے کہ ہم مقام نبوت کی آشنائی کے بغیر ہم گفتگو کرتے ہیں اس ذات کے بارے میں۔ احباب ذیوکار، میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کی جو قوت ہے، سماعت، بصارت، اب نبی کے شعور کی بات کرتے ہیں۔ نبی کا شعور، جو شعور ہوتا ہے نا جی، عام انسان کا شعور کب ہوتا ہے؟ جب وہ بالغ ہوتا ہے، پھر انہیں چیزیں سمجھ نہیں آنی شروع ہوتی، پھر اس سے بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مزید چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ لیکن نبی کا شعور یاد رکھو عام انسانوں جیسا نہیں ہے۔
نبی پہلے دن سے نبی ہوتا ہے. قرآن میں ہے کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جب فرعون نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا، تفصیل آپ نے سنی ہے، تو جناب حضرت موسیٰ کو ایک صندوق کے اندر بند کر کے دریا کے حوالے کر دیا گیا، اور وہ صندوق چلتا چلتا فرعون کے گھر جا پہنچا. جب گھر جا پہنچا نا تو ان کی بیوی نے کہا یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، کیوں نہ ہو ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. فرعون نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اس بچے کو ہم بیٹا بنا لیتے. اچھا، اب بیٹے کو لے لیا، کہا اب دودھ کون پلائے گا؟ کہا بلاؤ دائیوں کو، کوئی دودھ تو پلائے. ایک کو لایا گیا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نہیں پی. یہ شعور کی بات کرتا ہوں کہ نبی کی شعور کا عالم کیا ہے. پھر ایک کافرہ کو لایا گیا، کیونکہ وہ کافرہ تھی، آپ نے انکار کر دی، دودھ نہیں پیا. آپ کی جو بہن تھی نا ساتھ ساتھی تھی، ساتھ ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچ گئی، کہا میں ایک عورت کو جانتی ہوں کہ جس کا یہ دودھ پیے گا. اور ادھر قرآن نے کیا کہا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے جناب موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈال دیا کہ جب تک تو نہیں جائے گی تیرا بچہ دودھ نہیں پیے گا. ادھر کیسے مالک انتظام کرواتا ہے اپنے بندوں کے لیے. وہ آپ کی ماں کو لایا گیا، بس لانے کی دیر تھی، آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا. کیوں کہ نبی کا شعور عام انسانوں جیسا نہیں ہے. پھر قرآن میں ایک اور مثال دیکھی بڑی مشہور ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جب پیدا ہوئے تو قوم نے سیدہ مریم پہ اعتراض کر دیا، کہا مریم ما امک بغیہ، تیرا خاندان تو بڑا پارسا خاندان ہے، یہ نبیوں کا خاندان ہے. جناب حضرت زکریا آپ کے خالو تھے، یہ ساری فیملی جو ہے نبیوں کی تھی. کہا مریم اتنا پارسا خاندان، اور بتا یہ بیٹا تو کہاں سے لے کے؟ 3 دن کی عمر ہے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. قوم نے اعتراض کر دیا، اور آپ کو حکم تھا کہ آپ نے بولنا نہیں. کہا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، سیدہ مریم نے اشارہ کیا بیٹے کی طرف، کہا مجھ سے نہ پوچھو، اس آنے والے بیٹے سے پوچھو کہ یہ کون ہے. قوم نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم کیسی باتیں کرتی ہو. یہ بات جو آج ہمارے دوست کہتے ہیں، وہ جی بچہ کیسے بولتا ہے، یہ 3 دن کا بچہ. آج یہ بھی وہی کہتے ہیں نا جی، نبی کو علم کہاں سے آ گیا، نبی کو شعور کہاں سے آ گیا. نہیں، 3 دن کی عمر ہے. قوم نے کہا قالوا کیف نکلم، ہم اس بچے سے بات کیسے کر سکتے. آپ نے اشارہ کر دیا بچے نہیں بول رہے. اچھا، تو انہوں نے کہا مریم کہہ رہی ہے کوئی بات تو ہے، کیونکہ مریم بھی عام عورت تو ہے نہیں، آخر یہ کس خاندان سے اس کا تعلق ہے. تو قوم نے پوچھا بتا تو کون ہے. اب قرآن کی بات سنے، ممکن ہے قرآن میں نہ آتا تو لوگ انکار کر دیتے. قرآن کا فیصلہ ہے. جناب عیسیٰ 3 دن کی عمر ہے، میں نبی کے شعور کی بات کر رہا ہوں. کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، محمد ہمارے، محمد ہمارے، تاجدار ختم نبوت. ابھی 3 دن عمر ہے، کیا بولے انی. یہ جملہ تھا نا، یہ جملہ بڑا معنی خیز جملہ. اللہ کے نبی یہ بھی جانتے ہیں کہ مجھے کچھ لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا لینا، ان کا بھی رد کر دیا. صبح قیامت تک
کہ آنے والا بے شک بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے لیکن خدا کا بیٹا نہیں ہے، خدا کا بندہ ہے۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اچھا صرف بندہ نہیں ہوں، آتانی کتابہ وجعلنی نبیہ، اس نے مجھے کتاب بھی عطا کر دی ہے اور نبوت سے بھی سرفراز کر دی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جہالت کی بات ہے اور شعور نبوت سے ناآشنائی ہے۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جی نبی کو نبوت تو 40 سال کے بعد ملی تھی۔ نہیں، نبی دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے، نبی ماں کی پیٹ میں نبی ہوتا ہے، نبی دنیا میں آنے کے بعد بھی نبی ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کی بات ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ابھی کائنات نہیں بنی، کائنات کے بننے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ کیا کر رہا ہے؟ ارواح سے یہ پختہ وعدہ لے رہا ہے۔ کس سے لے رہا ہے؟ نبیین، نبیوں سے لے رہا ہے۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ نبوت 40 سال کے بعد ملی، پھر تو جناب عیسیٰ افضل ہو گئے، ان کی نبوت تو 3 دن کے بعد ثابت ہے۔ اس لیے یہ بات بھی جو ہے یہ جہالت میں مبنی ہے۔ ہاں ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ نبی نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا، وگرنہ قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن نے پتہ کیا بات کہی؟ قرآن نے کہا لَعَمْرُکَ، اس نقطے کو سمجھے، قرآن نے حضور سید عالم کی 63 سالہ زندگی کی قسم کھائی۔ کوئی قسم دے سکتا ہے کسی کی؟ کوئی بندہ کہے میں قسم دیتا ہوں شاہ صاحب کی، میں قسم دیتا ہوں حضرت صاحب کی، ان کی پوری زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب قسم کھانے والا کون ہے؟ رب کے ساتھ، اور 63 سالہ زندگی کی قسم کھائی جا رہی۔ اور آقا کریم کی جو نبوت کی سب سے پہلی دلیل کیا تھی پتہ ہے آپ کو؟ پہلی نبوت کی دلیل کیا تھی؟ حضور نے یہ نہیں کہا آؤ مجھے نبی مانو وگرنہ میں تمہیں تمہارے سامنے سورج کو پلٹا کر، نہیں، پہلی دلیل میں یہ نہیں کہا کہ میں چاند کو 2 ٹکڑے کرتا ہوں۔ پتہ پہلی دلیل کیا پیش کر دی؟ کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میری نبوت کی پہلی دلیل میری زندگی کے 40 سال، میری زندگی کے 40 سال ہے، یہ ہے میری نبوت کی دلیل۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ لَعَمْرُکَ، میرے محبوب تیری صبح کی قسم، تیری شام کی قسم، تیرے دن کے سپیدے کی قسم، محبوب تیری رات کی تنہائیوں کی قسم، محبوب تیرے ہر لمحے کی قسم، تیری 63 سالہ زندگی کی قسم، تیرا رب خود کھا رہا۔ اس لیے یہ کہنا کہ 40 سال کے بعد نبوت تھی، یہ نقطہ ہی غلط ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا شعور نبوت کا۔ اب یہ بتائیں اگر جناب موسیٰ کا شعور پہلے دن سے ہے اور عیسیٰ کا شعور پہلے دن سے ہے، تو جو عیسیٰ اور موسیٰ کا نبی ہے اس کے شعور کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ان کے شعور کا کوئی ادراک کر سکتا ہے؟ وہ بخاری کی بڑی مشہور حدیث بات آپ نے سنی ہے کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم وصال کے روزے رکھے، یوم وصال کہتے روزہ رکھا، افطار کے بغیر پھر رکھا، افطار کے بغیر پھر رکھا، جب دیکھا نا صحابہ کرام نے جب دیکھا تو وہ حضور کے عاشق تھے کہ حضور یوم وصال کے روزے رکھتے، انہوں نے بھی حضور کی طرح روزے رکھنے شروع کر دی۔ میں بخاری کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، جب روزے رکھے نا صحابہ کرام نے، آخر وہ انسان تھے تو ان کے چہرے زرد ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو حضور نے فرمایا کیا وجہ صحابہ، میں دیکھ رہا ہوں تم کمزور ہو، تمہارے چہرے زرد ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ یوم وصال کے روزے رکھتے ہو اور ہم آپ کے دیوانے ہیں، ہم بھی آپ کی اتباع میں
یوم وصال کے روزے رکھے ہم نے، لیکن ہم تو کمزور ہو گئے، ہمارے چہرے سرد ہو گئے، ہماری ہمتیں جواب دینے لگیں۔ وہاں میرے آقا نے جواب ایک جملہ بولا، کس سے؟ ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے۔ آقا کریم نے فرمایا اچھا تم روزے رکھتے ہو کہ میں بھی رکھتا ہوں؟ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل؟ حدیث کے اگلے الفاظ بڑے غور طلب ہیں، ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں اور میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ اب بتائیں اس نقطے کو بتائیں کہ جب رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی، روزہ پھر کیسا ہے؟ حضور کے روزے کی کیفیت کو سمجھ سکتا ہے؟ میرے آقا تو کبھی سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہے، کبھی سیدہ سودا کے حجرے میں ہے، لیکن فرما کیا رہے؟ ابھی تو ان کا ربی، رات میں اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں۔ اس لیے کبھی بھی کسی حال میں بھی نبی کی ذات کو عام انسان کے حالت پہ قیاس مت کر۔ نبی کا شعور، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ جامع ترمذی کے حدیث پاک ہے، پوچھا گیا کہ متى وجب اطلاق النبوہ، یا رسول اللہ کب سے نبی ہے؟ فرمایا کنت نبی آدم بین روح والجسد، جب آدم ابھی جسم اور روح کے درمیان تھا۔ اس کی تشریح بتاؤ علماء نے کیا کی ہے؟ جو لاہور اور پنڈی کے درمیان ہو، کیا مطلب؟ نہ لاہور میں ہے نہ پنڈی میں ہے، ابھی آدم نہ روح میں تھا نہ جسم میں تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ دنیا میں آنے کے بعد تو بڑی دور کی بات ہے، 40 سال کے بعد تو بڑی دور کی ہے، ابھی نہ کچھ بھی نہیں تھا، میں تو اس وقت اللہ کے ہاں نبی تھا۔ میری نبوت کا جو ستارہ ہے وہ اس وقت بھی چمک رہا تھا، تم آج کہہ رہے ہو کہ 40 سال کے بعد نبی نبوت ملتی ہے؟ اس لیے احباب ذوالفقار، میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کے شعور کی باتیں اور نبی کے علم کی بات، نبی کے قوت کی بات، نبی کی سماعت کی بات اور نبی کے علم کی بات دیکھیے ایک اور اینگل سے۔ قرآن نے کہا یہ جو دور ہے نا، یہ جو یونانی اطباء ہے، ارسطو ہے، یہ جتنا بھی یہ افلاطون ہے، ان کا دور پتہ کون سا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور۔ اور ان کا یہ دعویٰ تھا ان حکماء کا کہ ہم دنیا کی ہر بیماری کا علاج کر سکتے، یہ ان کا دعویٰ تھا، علاج کرتے بھی تھے، لیکن یہ کہاں سے عاجز آتے تھے؟ کوئی مادر ذات کوڑ کا مریض آتا نا، کہتے ہمارے پاس اس کا علاج نہیں۔ کوئی مادر ذات نبینا آتا تو کہتے نہیں ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ کوئی مردہ آتا کہتے ہم اس کو زندہ نہیں کر سکتے۔ اب نبی کا علم اس سے آگے شروع ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، سورہ آل عمران کو پڑھے، جناب حضرت عیسیٰ نے فرمایا آؤ انی ابرئ الاکمہ والابرص، آؤ میں مادر ذات کوڑ کو میں شفا دیتا ہوں، آؤ مادر ذات نبینوں کو میں آنکھیں دیتا ہوں، آؤ وأحیی الموتى بإذن اللہ، جو مر چکے ہیں اللہ کے اذن سے ان کو بھی میں زندہ کر دوں۔ اور اس کے بعد پتہ کیا کہا؟ آپ کے پاس بچے آتے تھے، پوچھتے تھے میں نے کیا کھایا ہے آج؟ جس طرح ہمارے آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کا علم نہیں، میں کیا کھا کے آیا ہوں؟ اور پوچھتے اچھا ہمارے گھر میں کیا پڑا ہوا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب عیسیٰ نے کہا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، میں تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھا کے آتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم گھر میں جمع کر کے آتے ہو۔ کہا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یعنی نبی کا جو ہے نا ہر اعتبار سے قوت۔ اب پھر قرآن میں ایک اور مثال دیکھیں، یہ بڑی مشہور مثال ہے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام جب بیٹے کی جدائی میں رو رو کے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ ہم یہ کہنا بے ادبی سمجھتے ہیں کہ آپ نبی نہ ہو، یہ نبی کی شان کے لائق بھی نہیں، اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ تو ایک دن
جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے پتہ کیا کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، اپنے قاصد سے کہا جاؤ یہ میری قمیض میرا کرتا لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، میرے والد کی آنکھوں پہ لگا لیں، فارتد بصیرا، ان کی بصارت واپس لوٹ ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ نبی کی سونگنے کی قوتیں خوب کتنی ہیں، ابھی ہزاروں میل کے فاصلے سے قاصد وہ قمیض لے کے چلا، ادھر جناب یعقوب نے کہا انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، محمد ہمارے، محمد ہمارے، نعرہ ختم نبوت۔ اب بتائیں کوئی ایسا آلہ ایجاد ہوا ہے کہ جو قمیض کو ادھر سے چلے ہزاروں میل کے فاصلے سے، تو بندہ کہے نہیں قمیض تو ادھر سے چل پڑی ہے، کسی کے پاس یہ علم ہے ایسا کہ نبی یہ کہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے؟ پتہ کیا کہا بھائیوں نے، آپ کے بیٹوں نے، ابا جی کیسے باتیں کرتے ہیں، انک لفی ضلالک القدیم، وہ پرانی محبت کی باتیں کیسے کرتے ہیں، کہاں یوسف، کہاں اس کی قمیض؟ لیکن اللہ کا نبی ہے، اس کا بولنا عام انسانوں جیسا نہیں ہے۔ بھئی یہ بات یاد رکھیے گا، یہ صحیح بخاری کے حدیث پاک ہے، بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ جب میرے آقا کریم وضو کرتے تھے نا، وضو، تو صحابہ کا عمل کیا تھا، وَإِذَا تَوَضَّأَ قَعَدُوا أَن يَقْتَتِلُوا عَلَىٰ وُضُوئِهِ، صحابہ حضور کے وضو کا پانی زمین پہ نیچے نہیں کرنے دیتے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کے وضو کے پانی جیسا کسی کا پانی نہیں ہے، تو نبی کی ذات تو بڑی دور ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اور میرے آگے کیا حدیث پاک الفاظ بخاری کے کہ جب حضور سید عالم تھوکتے تو اللہ فی کف صحابی، وہ زمین پہ نہیں آتا تھا، وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں آتا۔ اب بتائیں مجھے، کسی کو کسی سے جتنی بھی محبت ہو، کوئی کسی کے تھوک سے محبت نہیں کرتا، یہ دنیا کا اصول ہے۔ کوئی تھوک کو اچھا نہیں سمجھتا۔ آج ڈاکٹر کہتے ہیں اس میں جراثیم ہے، لیکن ذرا صحابہ کی محبت کا اندازہ تو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب جناب یوسف کی قمیض آئی نا اور آپ کی آنکھوں پہ لگائی گئی، فارتدہ بصیرہ، بصارت لوٹ کے آئی، تو مجھے یہ بتائیں کہ قمیض میں کیا کمال تھا؟ کوئی اس فیکٹری سے قمیضیں اور بنی ہوں گی؟ کمال کس کا تھا؟ کمال نبی کے جسم کا تھا۔ نبی کے جسم کے ساتھ ٹچ ہونے والا کپڑا، خدا کی قسم عام کپڑا نہیں رہتا، وہ مشکل کشائی بھی کرتا ہے، عاجز روائی بھی کرتا ہے۔ نبی کی ذات تو بڑی دور کی بات ہے کہ جو نبی کے جسم سے جو کپڑا لگ جائے، وہ کپڑا بھی عام نہیں رہتا۔ اور پھر مجھے یہاں ایک اور نقطہ بھی ذہن میں آ رہا ہے، مجھے یہ بتائیں اگر قمیض کو نبی سے نسبت ہوگی تو وہ قمیض عام نہیں رہی، تو وہ جو نبی کا خون ہے کیا وہ عام ہوتا ہے؟ لوگوں کو اس بات کی بھی سمجھ نہیں آئی، تفرقے میں پڑ گئے، انہیں سمجھ نہیں آئی عظمت اہل بیت کی۔ بھئی نبی کا خون، میرے بات کی نبی کی قمیض، جسم سے لگنے والی قمیض عام قمیض نہیں ہے، تو جو نبی کا خون ہے، جس کی رگوں میں نبی کا خون ہے، کیا وہ عام خون ہے؟ جامع مسلم کی حدیث پاک، صحیح مسلم کی حدیث پاک کہ میرے آقا کی نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں انی تارک فیکم ثقلین، میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی آل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لن یفترقا، کہا قرآن اہل بیت سے الگ نہیں ہوگا، اور اہل بیت سے قرآن سے الگ نہیں۔
بات دور جا رہی ہے میرے موضوع سے. اقبال سے کسی نے پوچھا تھا, اقبال بتا تو جو قرآن کے نقطے بیان کرتا ہے, تو جو قرآن کی تو نے تفسیر بیان کر دی ہے اشعار میں, بتا تیرا قرآن کا استاد کون ہے؟ آخر کوئی استاد تو ہے تیرا کامل کہ بر صغیر کا تو سب سے بڑا علم والا ثابت ہوا, سب سے بڑا تفکر والا ثابت ہوا, سب سے پہلے نظریہ پاکستان پیش کرنے والا تو تھا. بتا کہ تیرے اشعار میں یہ تفسیر کہاں سے آ گئی؟ تو اقبال نے پتا کیا کہا رمز قرآن زی حسین موختم. میں نے کسی قاری سے قرآن نہیں سمجھا, میں نے کربلا کے قاری سے قرآن سمجھا. رمز قرآن زی حسین مختم زی آتش ہو شولہ اندوختم. میرے اندر میں جو آگ نظر آتی ہے یہ کہاں سے میں نے چنگاری کی ہے؟ یہ شولہ میں نے امام حسین سے لی. اس لیے باب ذیبکار اہل سنت کا یہ پورا امتیاز ہے. کیا حضور کی اہل کے بھی نوکر ہیں اور حضور کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں. اور ہمارا یقین ہر بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس کے دل میں حضور کے صحابہ کی محبت نہیں ہے وہ اہل سنت نہیں ہے, اور جس کے دل میں حضور کے اہل بیت کی محبت نہیں ہے اس کے ایمان کا بھی اعتبار نہیں. کیوں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور. اب ذیبکار میں بات عرض کر رہا تھا کہ نبی کے جسم کے ساتھ وہ قمیض لگی تو وہ قمیض عام نہ رہی, وہ حاجت روائی کر رہی ہے, وہ آنکھیں عطا کر رہی ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس کا خلاصہ یہی ہے, اسی نقطے کو آپ نے سمجھنا ہے کہ نبی نبی ہوتا ہے, نبی نبی ہوتا ہے. کبھی بھی عقل کے پیمانے پہ, علم کے پیمانے پہ, اپنی دنیاوی حساب و کتاب سے کبھی بھی نبی کے علم کو, نبی کی شخصیت کو, نبی کی ذات کو ڈسکس نہ کریں. آج کا درس یہ ہے کیونکہ قرآن نے جو بات کہی نا کہ ایک جملہ بے ادبی کا نکل گیا, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کسی نے 1000 سال عبادت کی, 1000 سال, ایک جملہ نکالنے سے اس کی 1000 سال کی بات ختم. قرآن کیا رہا ہے؟ اس لیے پہلا میرا آج کا درس یہی ہے کہ نبی کی ذات پہ کیا کرو؟ سلام پڑھو, درود پڑھو, اور نبی سے محبت کرو, نبی سے عشق کرو. یہی اہل سنت کا مقدمہ ہے. اور یہی اقبال نے بھی کہا کہ مغز قرآن روح ایمان جان دی. کمال کر دیا اقبال, کہا مغز قرآن, پورے قرآن کا مغز, نچوڑ, خلاصہ, سمری قرآن کی. مغز قرآن روح ایمان, ایمان کی روح, جان دین, دین کی جان. کیا ہے؟ حس حب رحمت للعالمین, سوائے حضور کی محبت کی اور کچھ بھی نہیں. سوائے حضور کی محبت کی اور کچھ بھی نہیں. یہی ہمارا سرمایہ ہے. جس خوش نصیب کو جو کچھ مل گیا وہ اپنے نصیب پہ خوش ہو. چند دن پہلے نا جی وہ بڑے مشہور ہیں, سب لوگ پڑھتے ہیں, ڈاکٹر غلام مرتضیٰ نقیبی صاحب ایک پروگرام ہمارے ساتھ تھے. وہ کہتے ہیں میں کیلیفورنیا امریکہ میں نے سہ ملوک پڑھی, وہاں ایک بابا مجھے ملا جلندر کا, انڈیا کا جلندر کا. اس نے تہمت پہنا ہوا تھا. اس نے کہا مڑیا تو بابے نو کیڑی دور لے ہیں؟ یہ کہتے, میں نے کہا بابا جی انصاف نہیں کیتا جی, بابا جی انصاف نہیں کیتا جی, میں بابے نو لے کے بابا منو لے. حقیقت بات یہ ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر انمول کر دیا. ہماری یہی خوش بختی ہے, ہم آقا کریم کی امتی. اور دوسرا ایک پہلو, تو دوسرا آخری پہلو میرا یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں. ایک ہے حضور کی ذات کو ماننا, آپ سے محبت کرنا, آپ سے عشق کرنا. دوسرا کیا ہے؟ حضور کی سیرت پہ عمل کرنا. یہ پہلو ہمارا کمزور. اس وقت پوری دنیا میں جس بات میں ہم کو پرکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے
کہ ہم عمل میں بڑے کمزور ثابت ہوں۔ یہ میلاد، یہ جلسے اگر ہماری نجتوں کو درست نہ کرے، اگر ہمارے گناہوں کو ہم سے چھوڑنے کا سبب نہ بنے، اگر ہمارے سجدوں میں اضافے کا سبب نہ بنے، تو سمجھیں ہم نے میلاد کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر میلاد کے بعد، جس طرح قبلہ میں بتا رہے تھے، میں نے اشتہار دیکھا ہے کہ ہر روز جلسہ ہو رہا ہے، ہر روز آقا کی ذات پہ سلام درود پڑھا جا رہا ہے، اگر اتنا پڑھنے کے بعد بھی اگر ہماری مسجدوں میں نمازیوں کا اضافہ نہ ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے حقیقت میلاد کو نہیں سمجھا۔ مومن کا مقام کیا ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث سے پاک ہے، فرمایا مومن ہے کھجور کے درخت کی طرح،